جی عزیزان، میں بات کرنے جا رہا ہوں محمدی بیگم پر، لیکن اس کا جس چیز نے مجھے اس موضوع پر بات کرنے پر مجبور کیا وہ ہے مولوی دوست محمد شاہد صاحب، جو آج کل MTA کے اوپر پاکستان کی اسمبلی میں 1974 میں جو کارروائی ہوئی تھی جماعت احمدیہ کے بارے میں، اس کے متعلق اپنا پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ آپ اگر ان کی ویڈیو جو پروگرام 5/24 اس کی ویڈیو نمبر 4/23 and 5/23، ان دونوں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس میں یہ چیز کا علم ہوگا کہ یہ محمدی بیگم کے بارے میں مولوی دوست محمد شاہد صاحب ایک نئی انفارمیشن لے کر آئے ہیں، جو کہ اس سے پہلے بہرحال میری نظر سے نہیں گزری۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ بات کر رہے ہیں 1974 کی کارروائی کی، اور ایک بھی بات ایسی نہیں ہے، میں پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 74 کی کارروائی کے بارے میں جو کچھ مولوی اللہ وسایہ صاحب نے لکھا ہے، یہ اس کی تائید کرتے یا تردید کرتے۔ لازمی انہوں نے تردید کرنی تھی اس کی، کیونکہ جماعت کہتی ہے کہ وہ غلط، تو یہ کم از کم ان کی یادداشت پر مبنی جو باتیں ہیں اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے یہ ان سوالوں کا جواب بتائیں کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ لیکن بہرحال یہ بیچارے بزرگ جو بالکل عقل سے عاری ہو چکے ہیں، ہوش و حواس کھو بیٹھے ہیں، عمر کے اس حصے میں ہیں، نہ ان بیچاروں کے منہ میں دانت ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سے تندرستی دے اور ایسے برے وقت سے بچائے، بہرحال میری دعا ہے۔ لیکن جماعت کو خیال کرنا چاہیے کہ کسی ایسے بندے کو یا کم از کم اس طرح سے جب یہ اپنی جوانی میں تھے، جب یہ ہوش میں تھے، اس وقت انہیں پیش کرتے، اب وہ باتیں کرتے ہیں عجیب طریقے سے۔ خیر اس کو چھوڑیے، انہوں نے محمدی بیگم کا واقعہ یہ بیان کیا اس میں اپنی، یہ جو میں نے آپ کو ویڈیوز کا حوالہ دیا ہے، تو محترم اس کے اندر یہ فرما رہے ہیں کہ ایک شخص نے مرزا صاحب کو آ کے کہا کہ اس نے ان کو محمدی بیگم کے خاندان والوں کو کے بارے میں کہ یہ ایسے بدگماش ہیں کہ انہوں نے میرے سامنے قرآن پر پاؤں رکھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی۔ یہ بات وہ کر رہے ہیں مولوی دوست محمد شاہد صاحب اس ویڈیو کے اندر، جو کہ 5/24 ہے، اس کی 4/23، 5 and 23۔ اب آپ اندازہ کیجئے، یہ ایک بات لے کے آ گئے کہ ایک شخص نے آ کے انہیں بتایا کہ محمدی بیگم کا جو خاندان ہے، جو اس کے بزرگ نظام دین، امام دین وغیرہ، وہ لوگ جو ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس شخص کے سامنے قرآن پہ پاؤں رکھا۔ مرزا صاحب نے اس چیز پر یقین کیا، اور مرزا صاحب پر اسی وقت رکت طاری ہو گئی، بقول مولوی دوست محمد شاہد صاحب کے رکت طاری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر الہام اور وحی نازل ہوتی ہے کہ ان لوگوں پر تباہی نازل ہوگی، قہر اور عذاب نازل ہوگا، کیونکہ انہوں نے محمد رسول اللہ کی شادی پر اعتراض کیا ہے اور ان کی شان میں گستاخی کی ہے۔ یہ میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں اس ویڈیو کا جو یہ فرما رہے ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ اب ان کے بچاؤ کی ایک ہی صورت ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ یعنی کہ تم اپنی بیٹی جو ہے وہ محمد کے غلام کو، یعنی مرزا غلام احمد کو اگر دے دو تو پھر تمہاری جان بچ سکتی ہے، ورنہ تمہارے بچاؤ کا اور کوئی راستہ نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ محمدی بیگم کے رشتے کی بیک گراؤنڈ جو تھی وہ یہ تھی کہ اس وحی الہی کی وجہ سے محمدی بیگم کا رشتہ مانگا گیا۔ دوستو بات یہ ہے کہ آپ اندازہ کیجئے، آپ سوچئے، آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیے، جو میں نے مولوی دوست محمد شاہد صاحب کی ویڈیو کا حوالہ دیا ہے، آپ خود دیکھیے اور سنیے۔ اب اللہ تعالیٰ کے نزدیک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے، جو ان کی شان میں گستاخی ہوئی ہے،
اور وہ شان بچتی صرف اس وجہ سے ہے کہ اس شخص کی بیٹی مرزا غلام احمد کی عقد میں آ جائے، مرزا غلام احمد کی بیوی بن جائے، یعنی محمدی بیگم جو ہے اس کی شادی اگر مرزا غلام احمد سے ہو جائے تو محمد رسول اللہ کی شان بچتی ہے۔ تو اب آپ اندازہ کر لیجئے مرزا صاحب کے دماغ کے اندر جو فطور ہے اس عورت کے حسن کا، اس عورت کی عمر کا، اس عورت کے جسم کا، یا جس چیز کا بھی مرزا صاحب کے دماغ کے اندر فطور تھا، آپ اس کا اندازہ کر لیجئے کہ مرزا صاحب نے بات کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ مطلب یہ جسارت، یہ گستاخی، آپ اس کو کس زمرے میں رکھیں گے اس بات کو کہ اللہ کے رسول کی عزت کی بچاؤ جو ہے، اس عزت کی جو بچت ہے وہ صرف اور صرف اس طرح سے ممکن ہے کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ مرزا صاحب کے ساتھ شادی کر لے۔ آپ اندازہ کیجیے، یہ رسول اللہ کی شان کی قیمت ہے، یہ رسول اللہ کی شان کی عزت کی قیمت ہے، یہ اس طرح سے عزت بچتی۔ جبکہ مرزا غلام احمد خود لکھتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر کہ کس طرح سے یہ سلسلہ شروع ہوا، کیسے یہ سلسلہ شروع ہوا، مرزا صاحب نے کس طرح سے استخارہ کیا، اللہ ان کو کب سے الہام کرتا چلا آ رہا ہے، اور مرزا صاحب جو تھے وہ کب سے اس کوشش میں تھے کہ کسی طریقہ سے محمدی بیگم سے شادی ہو جائے۔ اب یہ مولوی دوست محمد صاحب نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا کہ جی وہ تو اس لیے رشتہ مانگا گیا تھا کہ رسول اللہ کی عزت کا سوال تھا۔ مرزا غلام احمد اپنی کتابوں میں کہتے ہیں کہ وہ ہماری جائیداد کا ایک دیوار کا معاملہ تھا کہ جس کے لیے وہ لوگ ان سے دستخط کروانے آئے تھے، اور انہوں نے کہا جی میں استخارہ کر لوں۔ اور یہاں پہ مولوی دوست محمد کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہاں تو رسول اللہ کی عزت کا سوال تھا، تو رسول اللہ کی عزت اسی طرح سے بچتی ہے کہ اب اس کی لڑکی سے شادی کر لیں، محمدی بیگم سے شادی کر لیں۔ کین یو امیجن دس؟ آپ ایسے اندازہ کر لیجئے کہ اگر یہ حال مولوی دوست محمد شاہد کا ہے تو جماعت والے کیا اندھے ہو گئے ہوئے تھے جب وہ یہ بات کر رہے تھے؟ تو چلو انہوں نے ریکارڈ کر لیا اس کو، پھر آپ نے بھی لیا، آپ نے اس کو دنیا کے سامنے بھی رکھ لیا۔ آج جماعت جو ہے وہ علمی طور پہ، اخلاقی طور پہ، ادبی طور پہ ہر لحاظ سے دیوالیہ ہو چکی ہے کہ ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ ان کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھ لیں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں کس قسم کی گندی زبان استعمال کر رہے ہیں، وہ لوگ کس طرح سے کسی دوسرے کو مخاطب کر رہے ہیں، کس طرح کسی سے اس طرح جانور بھی وہ حرکتیں نہیں کرتے جس طرح وہ کریں۔ اور یہاں پہ وہ مورخ، احمدیت کا مورخ جو ہے، آپ اس کو اندازہ کریں کہ وہ لے کے آئے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا کیا نہیں کہہ رہا، کہ رسول اللہ کی عزت بچتی جی اسی وجہ سے ہے کہ کسی کی لڑکی جو ہے وہ آپ مرزا صاحب کو دے دیں تو رسول اللہ کی جان بچتی۔ شرم آنی چاہیے، کچھ ان کو خیال ہونا چاہیے۔ حیا کا تقاضا ہے، علم کا تقاضا ہے، بصیرت کا تقاضا ہے کہ آپ کچھ سوچ کے بات کریں۔ سوال گندم جواب چنا، وہ بیٹھے ہوئے ہیں 74 کی کارروائی بتانے کے لیے، آگے محمدی بیگم کی شادی کے اوپر۔ محمدی بیگم کی شادی کے بارے میں مرزا صاحب خود لکھ رہے ہیں کہ میں کیوں پریشان ہوں، مجھے کیوں محمدی بیگم چاہیے تھی، اور میں نے کس لیے مانگا، اور کس لیے یہ سلسلہ ہوا۔ وہ بات کر رہے ہیں کہ ہماری جائیداد کا چکر ہے۔ مولوی دوست محمد رسول اللہ کی عزت لے کے آ گئے، رسول اللہ کی عزت کے مرزا غلام احمد بچائیں گے لوگوں کی لڑکیوں سے شادی کر کے۔ یہ سلسلہ میرا جاری رہے گا دوسری چیز میں کہ یہ میں بتاؤں گا آپ کو کہ کیا الہام ہوئے، کب سے مرزا صاحب اس محمدی بیگم کے پیچھے تھے اور کتنے سال تک پیچھے رہے، لیکن اس میں وہ نامراد ہی رہے۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ کا شکریہ۔